بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا ولاگ جو ہے یہ جو حکومت بن رہی ہے، جو صوبوں میں حکومت بن رہی ہے، وفاق میں بن رہی ہے، اس کے اوپر ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنا پیریڈ پورا نہیں کر پائے گی، بہت مشکلات فیصلے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھی کہ مارشل لا لگ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ مارشل لا حکومت کے پیچھے ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کمپنی کو جو ہے وہ اعتماد میں لے لیا ہے کہ میں جو ہے ملک کو ٹریک پر چڑھا دوں گا۔ بیک کے لیے مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ساری سچویشن پہ ہم بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب ہیں، پرائم منسٹر بن کے کیا کریں گے، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت اہم ولاگ ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس ساری سچویشن کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس ولاگ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور ایک اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نہیں ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب آپ کہیں گے جی آپ کون سے اتنے بڑے صحافی ہیں، کسی چینل پر آپ کو بڑے پہ نہیں دیکھا کبھی، تو آپ کیسے اتنے وثوق سے کہہ سکتے ہیں جی یہ جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں کہ یہ اسی طرح ہوگا۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے، لیکن میں جہاں جہاں پہ کام کرتا رہا ہوں تو میں سمجھ لیں کہ اس گھر میں ملازمت کرتا تھا جہاں پہ پی ٹی آئی کو بنایا گیا اور پی ٹی آئی کو جو ہے اتنا مقبول کیا گیا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا گیا۔ سمجھ لیں میں اس گھر میں ایز اے منشی کے طور پر جاب کر رہا تھا، میں روزانہ جو ہے وہ پارٹی ارینج کی جاتی تھی، تو اس طرح بہت سارے لوگ آتے تھے گورنر لیول تک، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آتے تھے، حمزہ شہباز جیسے لوگ، اور اس طرح کے کافی جو ہے وہ جن کا حکومت میں بڑا کردار ہوتا ہے، جو بڑے بڑے پولیٹکس ہیں، تو وہ آتے رہتے تھے۔ تو میں ایز اے منشی کام کر رہا ہوتا تھا، تو پانی شانی جو ہے وہ سب کو پلانا ہوتا تھا ہم نے، یہ ہماری اس دن ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو ادھر ڈرائیور حضرات اور بہت سارے لوگ ہوتے تھے جو ان کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو ادھر اس وقت سے میرے پاس رابطے ہیں۔ وہ جس طرح ایک صحافی ہے جو کہتا ہے کہ کبوتر خبر لے آئے، تو اس لیے ہمارے بھی کبوتر، آپ یہ باتیں لکھ لیجئے گا، ایسے ایسے ہی ہوگا بالکل۔ اگر آپ میری یہ باتیں نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہیں پہ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوگا، کیونکہ کبوتروں نے خبریں پکی دے دی ہیں، اور جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر بھی ایسے لگ رہا ہے۔ پہلا سوال تھا جی کیا حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ گارنٹی لے لیں مجھ سے کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ یہ تو ایک جواب آپ کے پاس آ گیا کہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا سوال تھا ہمارا، مارشل لا لگ سکتا ہے، اس کی کچھ وجوہات تھی۔ اس کی وجوہات میں سے جس طرح مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی، کمشنر راول پنڈی والا واقعہ آ گیا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مان نہیں رہا تھا کہ جو ہے وہ میں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہوں۔ نون لیگ کے خواجہ صاحب رفیق صاحب پی ٹی آئی کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر حکومت بنا لیں، وفاق میں حکومت کوئی نہیں لے رہا تھا۔ پیپل پارٹی نے شرائط رکھی تھی، وہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے، تو اس لیے یہ خبریں آ رہی تھی کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو مارشل لا لگ سکتا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیریڈ پورا نہیں کر سکیں گے لوگ۔ اس کے پیچھے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب حکومت بن جائے گی، ساری صورتحال جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی، اس کے بعد کے پیچھے مارشل لا ہوگا، تو بہت جی سختیاں پڑھائی جائیں گی کہ جو بھی حکومت فیصلے کر رہی ہے کسی کو اس کے اوپر بولنے کا حق نہیں ہوگا، میڈیا تنقید نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جو مین سیاسی رہنما ہیں، جس طرح عمران خان صاحب تو پہلے اندر ہے، دوسری پارٹیوں کے جو مین سربراہان ہوں گے، جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے یہ میرا ایک تجزیہ ہے، کیونکہ یہ جو ساری صورتحال ہے، کمپنی نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ اگر آپ ایگری ہوتے ہیں تو ہم آپ کو جو ماحول ہے وہ سازگار بنا کے دیں گے، 5 سال آپ پورے کریں گے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ عمران خان ناپسند ہے، کوئی اسلامی پارٹی ناپسند ہے، باقی رہ گئی جو ہے پیپل پارٹی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملا دیا ہے، کیونکہ پاکستان میں کامیاب وہ ہے جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔
جو کمپرومائز کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو کمپرومائز نہیں کرے گا اپنے نظریے پہ تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ حکومت کے پیچھے ایک مارشل لا ہوگا جو سارا ماحول جو ہے سازگار بنا کے رکھے گا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کمپنی کو اعتماد میں لیا ہے کہ اگر آپ مجھے سازگار ماحول بنا کے دیں گے تو میں کروں گا کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا روز روز کا یہ خطرہ ہوتا ہے جی، ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو میں ملک کو جو ہے ایک ترقی کی راہ پر جو ہے ٹریک پر چڑھا دوں گا، جس کے لیے مجھے جتنی بھی محنت کرنا پڑے۔ مطلب یہ ان کا کہنا ہے، ایک انہوں نے تسلی دی ہے کہ میں ملک کو ٹریک پر چڑھا دوں گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کمپنی کی اور شہباز شریف کی ایک ڈیل ہوئی ہے، اس ساری ڈیل میں یہ ساری باتیں طے ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو ماحول بنا کر دیں گے، اور شہباز شریف نے کہا کہ میں آپ کو ملک جو ہے وہ ٹریک پر چڑھا کر دوں گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے وہ کامیاب ہے۔ اب ساری قوم جانتی ہے کہ شہباز شریف یا نون لیگ کی جو حکومت بن رہی ہے وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بن رہی، تو اس کے لیے مشکلات تو آئیں گی، لیکن ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کمپنی نے وعدہ دیا ہوا ہے جو وہ جیسے بھی کریں گے۔ اس لیے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سائیڈ لائن لگایا گیا ہے، اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے سائیڈ پہ رہیں۔ تو شہباز شریف جو ہے اس نے کمپرومائز کیا ہے، اس نے کہا جی میں کر لوں گا، تنقید بھی برداشت کر لوں گا، مشکلات کو بھی جو ہے فیس کر لوں گا، تو مجھے جو ہے آپ بنا دیں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب کو جی پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے، اور کے پی کے حالات جس طرح پہلے ہیں ابھی بھی ان کے حالات ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ صوبے میں ان کے اختیار تو اپنے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ کوئی اتنا بڑا یہ نہیں ہے کہ وہ مار کا مار دیں گے، اپنا صوبہ ہی وہ سنوار لیں، جس طرح شہباز شریف صاحب نے پنجاب سنوارا ہے کسی حد تک، اس طرح انہوں نے 10 سال حکومت کی، انہوں نے ادھر کیا کچھ نہیں ہے۔ تو اس ساری کارکردگی کو دیکھ کر ایک شہباز شریف صاحب ایک آپشن تھے کمپنی کے پاس، اس لیے شہباز شریف کو انہوں نے ایگری کر لیا ہے اور شہباز شریف صاحب ایگری ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ اسلامی پارٹیوں کا ہوا ہے، وہ ٹی ایل پی ہو، جماعت اسلامی ہو، ان کو مزید آگے والا جو ہے وہ قوم جو ایک بیوقوف قوم ہے جو پھر کہے گی جی خان صاحب تو نہیں تھا، ملک خان صاحب ہوتا تو بہتر کر دیتا، تو ہم جی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جن لوگوں کو اپنا ووٹ دیا ہے وہ بک گئے ہیں کچھ لوگ، لیکن یہ کہیں گے جی نہیں وہ تو پریشر تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن ان کی سوچ یہ جو ہے نہیں کام کرے گی کہ یہ سارا گٹھ جوڑ ایک ہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو کے پی کے میں تو انہوں نے ادھر کیا تیر مارا ہے، تو وہ آئندہ جو ہے مزید جو پی ٹی آئی کی جگہ ہے تو وہ ان کا مقام جو ہے نا وہ ابھی ادھر ہی رہے گا۔ آگے مزید دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔